ہے کہ رمضان میں ہدیہ دیتے ہوئے پیچھے کرتے ہیں آگے کرتے ہیں، وہ ہدیے کا سوال ہر سال میرے سامنے آتا ہے رمضان کے موقع میں، اور میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، پہلے یہ بولو۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ اگر دینا ہے تو اس کی جائز شکلیں موجود ہیں، آپ انفرادی طور پہ دو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاتو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبتیں اس سے بڑھیں گی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ آسان شکل ہے، جائز شکل ہے۔ پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹ رہے، امام صاحب کا ہدیہ، امام صاحب کا ہدیہ، بیچارہ امام بھی شرمندہ رہتا ہے کہ پورا میرے نام کا صدقہ سے کر دیا امام۔ اور پھر اکثر جگہ حال یہ ہوتا ہے کہ امام کے نام پہ جمع کرتے ہیں 80-90 ہزار اور بیچارے کے ہاتھ میں تڑکاتے ہیں 25-30 ہزار۔ تو بولتے کیا ہوا، تو بولے ہو گیا خرچہ ادھر۔ میں آپ کو کیا بولوں، ایسے حالات میرے سامنے ہیں مساجد کے، اللہ ہی ان کو صحیح توفیق دے۔ 90 ہزار روپے امام صاحب کے نام پہ جمع کرتے ہیں، 90 ہزار، 1,70,000۔ اور میں نے پوچھا ان کو دیا کتنا، تو کہا 70 میں سے 20-30 ان کو دیا، 10-15 مؤذن کو دیا، باقی کے کمیٹی نمائب کر دیا، باقی کدھر گئے پتہ نہیں، خرچے میں اڑ گئے۔ عجیب حال ہے۔ تو اتنی خیانتیں ہیں، تو یہ تماشا بظاہر اچھا نہیں لگتا کہ پورے شہر سے ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، امام کا چندہ، امام کا چندہ، جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے، وہ کوئی بھیک مانگ رہے، کیا کر رہے ہیں اس کے نام سے؟ وہ کوئی آپ کے پاس بھیک کا کام کر رہا ہے، وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنا کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر دینا ہے تو انفرادی دو، عزت کے ساتھ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ملاقات کر کے جب دو گے تو اس کے سامنے آپ کے لیے دعا نکلے گی، آپ سے محبت ہوگی کہ انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، اور وہ تنہائی میں آپ کے لیے دعا کرے، اور یہ دعائیں بعض دفعہ بہت کام کی بن جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن ایک عجیب حدیث ہے، آواز لگائیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو میں نے دنیا میں اندھا رکھا تھا، تو سارے اندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں دنیا نہیں دکھائی نا، جاؤ آج جنت دکھانی ہے، جاؤ چل جاؤ جنت۔ تو علماء کھڑے ہوں گے، علماء کہیں گے اللہ ان کو نابینا پن پر صبر کرنے کی تلقین ہم نے دی تھی کہ صبر کرو، اللہ اس سے زیادہ دے گا، ان کو بھیج رہے ہم ہی کھڑے ہوئے بیچارے پیچھے، نہیں تم یہ رکو، تم مت جاؤ، ان کو جان دو۔ پھر کہیں گے وہ کہاں ہیں جو بہرے تھے، گونگے تھے، تو وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم تھے بہرے گونگے، اللہ کہیں گے دنیا میں اس سے محروم کیا، جاؤ جنت میں چل جاؤ۔ پھر علماء کھڑے ہوں گے، علماء کہیں گے اللہ ان کو تلقین ہم نے کی تھی صبر کرنے کی، آپ سے راضی رہنے کی، ہم کو پیچھے کھڑا کیا ہوا، ان کو آگے بھیج رہے ہیں، کہ نہیں تم یہیں رکو، تم نہیں جاؤ گے تو ان کو بھیجو۔ ایسے ہی لنگڑوں کو، لولوں کو، جتنے معذور جس لائن کے دنیا میں رہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے رہیں گے، اور ان کے صبر کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیجتے رہیں گے۔ جب سب چلے جائیں گے جنت کے دروازے کی طرف، اور میدان میں سوائے جہنمی اور علماء کے کوئی نہیں بچے گا، تو اب اللہ کہیں گے علماء کہاں ہیں؟ علماء کہیں گے اللہ ہم تو یہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور اب جہنمی ہے یا ہم ہیں، کوئی نہیں بچا، ہم دونوں ہی ہیں، اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ شاید ہم بھی جائیں گے ادھر ہی، آپ نے ہم کو تو ادھر ہی اٹکایا ہوا ہے۔ اللہ کہیں گے جانتے ہو میں تمہیں کیوں روکا تھا؟ کہاں فرمایا کیوں روکا تھا؟ کہ دیکھو اب یہ جو ہے نا میدان پورا حشر کا، اس میں اب سوائے جہنمیوں کے کوئی نہیں بچا، جنت میں جتنے جانے کے تھے سب چلے گئے، اب یہ پورے جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم کے لوگ ہیں جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے روکا تھا کہ تم اب ان کے درمیان جاؤ، ان میں سے جس نے تمہارے ساتھ ایک بول کا بھی سلوک کیا ہو، ایک میٹھا بول تمہارے ساتھ بولا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ جس نے جو کچھ تمہارے ساتھ دنیا میں سلوک کیا تھا، جتنے بھی ہوں گے اتنے سب کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، میں تمہارے ساتھ ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو میں نے تم کو اس لیے روکا کہ تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے جنہوں نے تمہارے ساتھ دنیا میں سلوک کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔